موسیٰ کے ساتھ جو آگ کا قرآن پاک میں قصہ ہے جی اس میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اظہار انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں نبی محمد نے، جی اس میں انہوں نے بہت مختصر اللہ کی اس محبت کا یا اس کی ذات کا اظہار فرمایا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں اللہ کا کھل کے اظہار کیا تھا کہ انہوں نے دیکھا؟ بہت کھل کے اظہار کیا ہے قرآن تو کچھ بتاتا ہی نہیں، بہت تھوڑا. اگر آپ تورات کی پہلی 5 کتابیں پڑھ لیں جو جی موسیٰ سے منسوب ہوتی ہیں، تو ان 5 کتابوں میں 4 کتابیں تو موسیٰ کی ہیں، لیکن اسرائیل ضد کرتے ہیں کہ 5 کتابیں موسیٰ کی ہیں، کیونکہ 4 کتابوں پہ جو تورات کی جو میں نے پڑھا ہے وہ 4 کتابوں پہ موسیٰ کا انتقال ہو گیا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ موسیٰ چھوڑ کے چلے گئے تھے، مشن کو جی چھوڑ کے چلے گئے تھے، دوبارہ چلے گئے تھے پیچھے کی طرف، کنعان تو وہ جا نہیں سکے. جی تو بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن 4 کتابوں پر لکھنے کے بعد، لیکن جب انتقال ہو گیا تھا تو جب وہ مر چکے تھے تو پھر بھی لکھتے رہے 5ویں کتاب. جی یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. بہرحال اگر ہم موسیٰ کی تعلیمات کو غور سے دیکھیں تو اس نے اپنا سفر نامہ خود لکھا ہے. جی اس کے ساتھ ساتھ لوگ ہوتے تھے، جیسے محمد کے ساتھ ابو حریرہ، عبداللہ بن یہ جو عامر، یہ جو بہت سے جو فٹافٹ حدیثیں لکھ لیتے تھے، جی عبداللہ بن جابر، ان سب سے جو وہاں ہوتا وہ لکھ لیتا. تو جو سارا سفر نامہ ہے کہ لادی فیملی، لادی جو قبائل تھا، یہ 12 اسٹام تھے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جی تو یہ لادی سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیا کیا غلامی ہوئی، کیا ہوا اپنا آدم نوح کے ساتھ، کیا ہوا کہ ابراہیم کے ساتھ، پھر بعد میں کیا ہوا یعقوب، پھر ان کے 12 بیٹے تھے، پھر یوسف کو انہوں نے بیچ ڈالا، یا یوسف کو، پھر وہ یوسف کے واقعات کہ وہ اتنے عرصہ قید رہے. یہ سارے واقعات قلم بند کیے موسیٰ نے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یوسف کے واقعات بھی جو قلم بند کیے ہیں، یہ کیے ہیں اپنا موسیٰ نے. پھر یوسف کے بعد جو 400 سال غلامی کا عرصہ ہے، یہ 400 سال بھی قلم بند کیے ہیں موسیٰ نے خود ہی. پھر اس کے بعد وہ لادی فیملی یہ کیسے پہنچے فرعون کے محل میں، جی اور مختصر سے حالات، لیکن جو مفصل واقعات پہلی دفعہ پیش ہوئے ہیں اے سے زیڈ تک، وہ قلم بند کرائے ہیں موسیٰ نے مجھ سے فردوس میں، جی آمنے سامنے بیٹھ کے. اب جو یہ واقعہ ہے کہ طور سینینا کا، جیسے قرآن کہتا ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سینینا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، یہ ایسے کہ قسم کھائی ہے. وہ جو یہ واقعہ ہے کہ اس نے ایک آگ دیکھی، اکا دکا واقعہ ملتے ہیں، لیکن کھلے اور تفصیل سے اس نے بتایا کہ بنی اسرائیل ضد کر رہے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے. پھر سفر نامے تھوڑا تھوڑا سفر کہ ہم کہاں ٹھہریں، لیکن اس کی تفصیلات نہیں ہیں. وہ فردوس میں موسیٰ نے میرے ساتھ بیٹھ کے قلم بند کرائے ہیں.
تو قرآن ٹھیک ہے. تھوڑا سا علم بائبل، لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ وہ کیسے گئے پہاڑ پر طور سینا پر، وہ کیسے حد بندی لگی یہودیوں کی پہاڑ کے گرد، ان کو پہاڑ کو نہ چھوا جائے، اور کیسے پھر وہ خدا آیا. یہ واقعات قرآن میں نہیں ہے. جی بالکل صحیح جی. اس کے بعد دوسرا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. یہ اچھا جی، میں نے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے سٹاپ کیا ہے جی کیونکہ یہاں تک آپ کی تصویر دھندلی ہو رہی تھی، تو اس کو میں تھوڑا سا بہتر کر لوں پھر میں ریکارڈنگ دوبارہ شروع کرتا ہوں. یہ آپ تو بالکل ٹھیک بیٹھے ہیں، یہاں کا نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہوگا تو آپ میرے ساتھ رہیے گا. ہم دوبارہ ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں جی. اس کے بعد دوسرا سوال بھی سامنے رکھتا ہوں. دوسرا سوال ہے حضور آپ کے ساتھ کہ قرآن پاک میں جو صبح کے ستارہ آپ کا ذکر فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ قرآن میں تو کئی دفعہ میرا ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ ہٹ درم قسم کی قوم ہے. قرآن میں یہاں بھی ذکر ہے کہ اس طرف دوڑو جس کی قیمت زمین و آسمان ہوں گے، یعنی کہ وہ نئی دنیا کی طرف. اور یہاں بھی ہے ذکر کہ وہ جنتیں ظاہر کر دی جائیں گی. اے محمد اپنے رب کو وعدہ خلاف مت سمجھ، ہم ان جنتوں کو ظاہر کر دیں گے ایک دن، یعنی کہ ایمان کو اٹھا دیں گے. پھر نیا آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے، یہ بھی میری نبوت میرے متعلق ہے. پھر جو قسم کھائی ہے آسمان کی اور صبح کے ستارے کی، یہ بھی نیا زمانہ مجھ سے ہے. تو اب چونکہ ہٹ درمی پہ ہیں، انہیں نفرت ہے اس بات سے، تو یہ نہیں مانیں گے. پہلے تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ جب انہیں ہماری یاد آتی تھی تو وہ روتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے. پھر ایک ایسی نسل آئی جس نے خدا کو چھوڑ دیا. لیکن اے محمد تو خدا کو وعدہ خلاف نہ سمجھ، وہ جو جنتیں ہیں اب چھپی اس کو ہم ظاہر کر دیں گے. یہ میرے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان اٹھا لیا جائے گا. اب میں نے نہیں کہا کہ جنتیں ظاہر ہو جائیں گی، میں نے نہیں کہا کہ وہ زمین پہ آئیں گی. اگر دیکھا جائے تو اصل جو نبوتیں ہیں وہ مجھ سے ہی ہیں. اگر میری نبوتیں یہ نکال دیں تو ان کے قرآن میں کچھ ہے ہی نہیں. پھر خدا ذکر کرتا ہے تمام انبیاء کا، کرتے کرتے آتا ہے ابراہیم، پھر اسحاق، پھر اسماعیل، پھر یعقوب، اور انبیاء کا ذکر کرتے کرتے آتا ہے وہ عیسیٰ و موسیٰ. اور پھر محمد کا تو نہیں لکھا ہوا قرآن میں، لیکن سب کو جمع کر کے کہتا ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ مذہبی نہیں ہو. کہتا ہے تم سب ایک ہو، تم سب ایک امت ہو. اب یہ کہتے ہیں ہم علیحدہ علیحدہ امت ہیں، تو یہ کس کے خلاف ہے؟ میرے خلاف ہے یا خدا کے؟ ان کا جو اصل دشمن ہے وہ خدا ہے. تو اب تو میری عربی بہت ہی کمزور بلکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غالباً اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو قرآن یہی مضمون یہی ہے اگر عربی میں غلطی ہو جائے کہ انی ہاذی امتکم امتن واحدہ، تم ساری امتیں ایک ہو، کوئی علیحدہ علیحدہ امت نہیں ہو. یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم مسلمان. قرآن کہتا ہے نہیں، امتن واحدہ. قرآن کہتا ہے، قرآن دیکھتا ہی نہیں ان کو یہودی یا عیسائی اور مسلمان. امتکم امتن واحدہ. اس کے بعد قرآن پھر میرا ذکر کرتا ہے اور میرے بارے میں بتاتا ہے کہ تم سب امتوں
کہ جو امتیں ہو وہ ایک ہو، یعنی کہ اگر تم ایک ہو تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی پھر کہتے ہیں وہ انا ربکم، میں ہوں تمہارا رب، آنے والا جو آئے گا وہ میری طرف پکارے گا، جب شور اٹھے گا تو وہ سب انسانیت کو میرے لیے اکٹھا کرے گا کہ میری پرستش کرو، میرے متعلق بتائے گا۔ یہ بھی نبوت میرے متعلق ہے۔ اگر یہ چاہیں تو میں ان کو قرآن سے نہ جانے کتنی نبوتیں دکھا دوں، جی ضرور۔ لیکن یہ کھوتے ہیں، اور یہ کھوتے پہ جتنا مرضی سامان لاتے ہو، کھوتے کو تو نہیں پتا کہ بائبل ہے میرے اوپر، جی قرآن ہے، تو یہ ان کی مثال ہے۔ اسی طرح جو تورات ہے وہ میرے متعلق بتاتی ہے۔ یہ سارے نبوت جتنے بھی کرتے ہیں اس زمانے کی، جو خدا کہتا ہے میں نے کہا میں لے آؤں گا، وہ پوری نبوت ہی میرے متعلق ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں ایک خدائے واحد پہ انسانیت جمع ہوگی، تقدیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، موت ہار جائے گی۔ اگر کہو تو میں کسی دن وہ نبوت آپ کو پڑھا دوں کہ وہ دن کیسے ہوں گے جب وہ آئے گا۔ جی جی ضرور جی ضرور۔ آؤ گے جب تم ساوریا، تو وہ پوری نبوت ہی اس زمانے کی جو میرا زمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عیسیٰ ابن زکریا، عیسیٰ ابن مریم دیکھ کے یہ اس نے نہیں بتایا عیسیٰ ابن زکریا، کیونکہ یہ تو موسیٰ کے بعد اور بھی اس سے بھی بڑی شریعت لایا تھا۔ تو اگر یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن زکریا تو شریعت کی روح سے، تو پھر عیسیٰ کو سنسار ہونا چاہیے تھا۔ جی تو ہمارے محمد جو نبی تھے وہ دو تلواروں کے بیچ میں آ گئے۔ اگر صحیح۔ عیسیٰ ابن زکریا کہتے تو جو شریعت ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو پھر کوئی حل نکالا بڑی سوچ و بچار کے بعد کہ عیسیٰ ابن مریم ہی ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ ابن زکریا جو ہے وہ کہتے ہیں اعمال میں، ایکٹ میں، یہ چیپٹر ہے اعمال، اس جی میں غالباً شروع میں یا 36 میں، ابھی یاد نہیں آ رہا، کہ آنے والا جو ہے وہ میری طرح تمثیلی زبان یا حکمت میں پیغام نہیں دے گا، جی جیسے میں بولتا ہوں تمثیل ہے۔ کہہ یہ رہتا ہے کہ میری تمثیل جو میں بولتا ہوں وہ کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی کھول ہی نہیں سکتا تیری تمثیل، تو وہ خدا کے ساتھ سفر کیسے کرے گا؟ پہلے تو سمجھ آنے چاہیے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور پھر آنے والا جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کرے گا۔ وہ کہہ یہ رہا تھا کہ جتنے انبیاء آ چکے ہیں یہ چھپ چھپ کے بیان کرتے ہیں، تمثیلوں میں بیان کرتے ہیں، پردہ داری کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں اپنی حکمت دماغ سے کہ اس سے گزارا ہو جائے گا وہ لکھ دیتے ہیں۔ جی تو وہ کھول کھول کے بیان کرے گا، یعنی کہ وہ پورے انبیاؤں کی تعلیمات کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا چھپایا ہے، کیا بتایا ہے۔ اچھا، یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ کھول کھول کے بیان کرے گا، یعنی کہ وہ کوئی چیز چھپائے گا نہیں، انبیاء چھپاتے رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچانو گے۔ یہاں بھی تمثیل کیا ہے؟ اب پھل کیا ہے؟ دیکھو نا، آپ نے ایک درخت ہے تو اس پہ آم لگے ہوئے ہیں، تو اس درخت کو آپ پہچان لیں گے آم سے۔ اگر سیب لگے، اچھا یہ درخت سیب کا درخت ہے، تو تم اس کے پھلوں سے اس کو پہچانو گے۔ تو مراد یہ ہے، تفصیل میں کلام ہے لیکن مراد یہ ہے اس کا جو پھل ہوگا اس سے پہچانو گے۔ وہ بات کرے گا کہ پہلے کسی انبیاء نے کی نہیں تھی۔ وہ راز بیان کرے گا حق تعالیٰ کے کہ جب سے انسانیت بنی ہے کسی نبی کو وہ راز ملے ہی نہیں۔ بس ان پھلوں سے تم اس کو پہچان لینا کہ آنے والا مسیح یہی ہے۔
جی بے شک. تو اگر تم تورات قرآن اور تورات اور بائبل اور قرآن کو اگر تینوں کو اٹھاؤ تو جو اصل زندگی جو قیامت کا مضمون ہے وہ میں ہوں. جی. مجھے نکال دو قرآن میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ہاں. وہ جو تورات اور وہ جو بائبل وہ قرآن وہ تو میرے متعلق بتاتا ہے، لیکن تم میرے نزدیک نہیں آتے کہ زندگی اور خدا کو پاؤ. جی. ٹھیک ہے؟ تو تمہیں زندگی اور خدا کی معرفت الہی کیسے ملے گی؟ کیونکہ تورات کہتی ہے وہ زمانہ جو آئے گا وہ اس سے ہے. عیسیٰ ابن زکریا بھی کہتے ہیں اس پر جا کے بات ختم ہوگی. بے شک. بے شک. قرآن بھی کہتا ہے بس وہاں پہ پہنچ کے نیا آسمان اور نئی زمین کی ابتدا ہوگی ہاں. کہ زمین کے وارث محبت کرنے والے ہو جائیں گے اور خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. تو اندھو اور جاہلو، تم قرآن جو پڑھتے ہو تو وہ تو میرے متعلق بتاتا ہے، اس کے بعد وہ قرآن خاموش ہو جاتا ہے، اس کی اگلی کوئی نبوت ہی نہیں ہے. جی. بس پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد جو زمانے آئیں گے وہ تواتر سے نبی آتے رہیں گے اور آپ کو فریش کرتے رہیں گے. جی. مراد یہ ہے کہ جو ہماری تعلیمات ہیں انہی میں سے کھربا ہاں کتابیں اور نکلیں گی. وہ نبی اشارے پاپا کے اور تفصیلات بتاتے رہیں گے، لیکن اس نیا آسمان نئی زمین کی بنیاد وہ مجھ سے ہے، ساری پروفیٹ ہے. ہاں. بے شک. بے شک. تو یہ ہے. تو آپ نے قرآن سے پوچھا، یہ تو ساری کتابوں میں ہے. جی. اس کے بعد ہم اگلا سوال کرتے ہیں جی آپ کے ساتھ. یہ ایک کسی اور گروپ پہ یہ پوچھا گیا تھا جی. سوال یہ ہے جی کہ نظر کا لگ جانا کیا ہے جی؟ جیسے نظر کسی کو نظر لگتی ہے تو اس کی کیا آپ فرمائیں گے اس کے بارے میں، یہ کیا عمل ہے روحانیت میں؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں. ابھی جاہلوں کے ٹولے کے لیے تو ٹھیک ہے نظر کا لگ جانا، جی. یہ ایسی کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں، اور یہ سب جو ہیں یہ اندھے ہیں، کوئی معرفت الہی نہیں، یہ سنی سنائی کہانیاں پیش کرتے ہیں. نظر کا لگ جانا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں نظر کا لگ جانا یہ ہے آپ کی نظر لگی، آپ کو پیار ہو گیا کسی سے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. نظر کا لگ جانا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو تازہ بکرا دیکھا اور آپ کا دل کہا کہ اس کو یہ میرے پیٹ میں جائے. اس قسم کی نظریں تو روز لگتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. نظر کا لگ جانا ہے، اس میں ہزار ہاں نظریں آ جاتی ہیں، لیکن وہ صرف نیت پر ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ محبت میں ہیں اور اس کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کی نظر اور آپ کا دماغ اسی وقت کسی اور کے متعلق سوچ رہا ہے. جی. کسی اور سے پیار ہوا ہے، جی. 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 اس کو گلے میں لیا ہوا ہے اور سوچا کسی اور کے متعلق جا رہا ہے. یہ بھی نظریں ہیں. یہ سب نظریں جو ہیں ان کا تعلق نیت سے ہے. جی. باقی جو یہ جاہل بیان کرتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، پھر جادو ٹونے کراؤ، یہ سب فضول ہیں. ہاں یہ ہے جب یہ بری ارواح کو بلاتے ہیں تو وہ آ کے ان کے اوپر چڑھ جاتی ہیں. ٹھیک. بھائی تم نے مجھے بلایا تھا، تم نے آواز دی تھی، تو یہ پھر ان ارواحوں کو بلاتے ہیں تو بڑے گندے کام کرتے ہیں. پھر وہی بری ارواحیں ان کا نقصان بھی کر دیتی ہیں.
جی ان میں جن بھی ہے. تو کالی روحوں کو نظر لگتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے نہیں. آپ دیکھ لیں چاہے ساؤتھ افریقہ کا گند ہو یا جرمنی کا گند ہو, گند ایک ہی جگہ جاتا ہے. جی کچھ بھی نہیں ہے نظر کر لگ جانا. یہ جاہلوں کی رسمیں ہیں. انہوں نے پیسے کمانے کے لیے بڑے دھندے کھولے ہوئے ہیں. کالا جادو, یہ لگ گیا, وہ ہو گیا, تیری شادی کرا دیں گا, میں اس کی جی سانس کو قابو میں کر لوں گا. یہ ساری بکواس ہے. جو مومن ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہیں. یہ ہے دیش. نظر لگ جانا. اس کا جواب یہ ہے. ایک جی ایک سوال آگے جی ہو کہ پاکیزگی اور خدا سے ملاقات کا کیا تعلق ہے جی. انسانی پاکیزگی اور خدا کے ساتھ ملاقات ہونے کا سے کیا تھا؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. پاکیزگی کا مطلب اگر یہ ہے کہ اپنی شلوار کو دھویا جائے, کپڑے دھوئے جائیں, خود نہا جائے, ٹھیک ہے, روزہ رکھا جائے, ہم پاک ہیں. یہ پاک جو یہ مضمون ہے یہ غلط ہے. یہ پاک مضمون پاکستان ہوگا, جی لیکن یہ پاکی نہیں ہے. اصل پاکی جو ہے وہ دل کی ہے. تو وہ کہنے لگے یہودی کہ دیکھو موسیٰ پاک تھا, کھاتے ہوئے ہاتھ دھوتا تھا, اور یہ گندے ہاتھوں سے آ کے ادھر پیشاب کیا اس چیز کو, یہاں کے کھانا کھا رہا ہے, ہاتھ بھی نہیں دھوئے. جی تو عیسیٰ کو چڑھ گیا غصہ. وہ 24 گھنٹے بھی ویسے بھی غصے میں ہوتا تھا, کیونکہ یہ سوال عجیب عجیب کرتے تھے. اس نے کہا تم جاہلو, ہاتھ دھونے پر اور فضولیات جو شریعت کی ہیں, یہ تو نہیں کہا, یہ میں کہہ رہا ہوں, ان پہ بڑا زور دیتے ہو. یکے پہ دے یکی, لیکن ایمان, انصاف اور محبت کی کوئی بات ہی نہیں کرتے کہ یہ ہاتھ نہیں دھوئے اس نے, اندر سے تم ناپاک ہو, بدبودار ہڈیا ہو. تو جب میں اندر سے ہی پاک نہیں, تو چاہے ظاہری طور پہ میں جتنا مرضی پاک کر لوں, خدا کیا فرشتہ بھی نہیں ملے گا. جی ٹھیک ہے. وہ تورات کی جو بات ہے کہ ختنہ کرو, مثال کے طور پہ, وہ یہ ہے کہ اس اعلیٰ تناسل کو کر دو, جیسے ہم کرتے ہیں مسلمان. جی عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں دل کا ختنہ کرو. کتنا فرق آ جاتا ہے. پاکی, تمہارا دل تو ناپاک ہے, تمہارا دل جو ہے وہ خدا سے دور ہے. تمہارے دل کے اندر اور صنم آشنا ہے. وہ کہتے ہیں ان کو نکالو تو پاک ہو گئے. تو پھر وہ کہتے تھے یہ پاک ہے جانور, یہ ناپاک ہے, اور یہ سور ناپاک ہے, یہ جانور موسیٰ نے کہا تو پاک ہے, یہ ناپاک ہے. یہ سوال لے کے آئے. وہ آگے غصے سے بیٹھا ہوتا تھا. تو اس نے کہا, وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا, جاہلو تم ایسی باتیں کیوں لے کے آتے ہو میرے پاس. جی یہ جو تم بتا رہے ہو پاک نہ پاک ہے, جو یہ پاک بھی ہو یا نہ پاک بھی ہو, یہ کھا کے یہ تو نکل جائے گا فضلہ. ٹھیک. تو جو چیزیں تمہیں ناپاک کرتی ہیں وہ تمہارے دل کے خیالات ہیں, جی وہ برے خیالات ہیں تمہارے, وہ تمہارے اندر کا گند ہے, وہ تمہارے اندر کی نفرتیں ہیں, وہ جو سارے خیالات دنیا کی فکریں ہیں, یہ ہیں تمہارے جو تمہیں ناپاک کرتے ہیں. تو ابھی تک 1500 سال ہو گئے ان کو ناپاکی پاکی کا ہی نہیں پتہ لگ رہا, اس لیے پاکستان بنا دیا. جی
چلو ٹھیک ہے. یہ ایک اور سوال ہے جی، آج صبح ہاں. پوچھا گیا تھا، ہم. محترمہ کا نام نہیں لے سکتا، بعد میں آپ کو بتا دوں گا، کہ یہ جو قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا، یوسف علیہ السلام کے کرتے کا بار بار دکھایا جاتا، تو آ جا کے یہ پھر ایک اور ہی اسی سوال کا دوسرا حصہ انہوں نے بتایا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک ہی چیز کو زیادہ پرومیننٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، ان میں ان کے 900 سال کی وہ تبلیغ بھی ہے، تو اس حوالے سے تمام الہامی کتابوں میں حتیٰ کہ آپ کی نئی بکس میں بھی کانٹریڈکشنز ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اس میں حکمت کے پیغامات ہیں. جہاں آدم کو تورات کہتی ہے تقریباً 900 سال وہ زندہ رہا، ان 900 سال جسم کی زندگی نہیں ہے، وہ 900 سال اس نبی کا اثر ہے جہاں تک رہے گا. وہ تعلیمات بتائی جا رہی کہ اس کی تعلیمات یہاں تک آئیں گی. واہ. میں یہ کہہ دوں کہ محمد 1500 سال زندہ رہے مثال کے طور پہ، تو اس سے مراد جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ محمد کی تعلیمات کا اختتام 1500 سال کے بعد ہو جائے گا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ میں ہو آگے گیا جی. واہ. بس یہ جب خبر ہوتی ہے جب روحانی آنکھیں کھل جائیں، روحانیت آنکھیں کھل جائیں، کان خدا کی آواز سنیں، خشبو سنیں جنتوں کی، وہ جو سب ظاہری آپ کی سینسز ہیں، حصے، آپ کو ناک جو بند ہو تو پھول کی خوشبو نہیں سنائی دے گی، خشبو. تو جب روحانی حصے کھلتی ہیں تو پھر جو پیغامات ملتے ہیں وہ پھر آپ کو گونگا کر دیں گے. پھر دوسرا جو راؤنڈ شروع ہوگا مرحلہ، آپ سمجھائیں گے ان کو کیسے؟ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، نوح نے اتنی عمر پائی، اس نے اپنی عمر پائی. پھر یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ کشتی کیوں بنائی جا رہی تھی؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے، یہی ہوگا نا سوال. ہاں جی. قرآن سے کنٹرڈکشن ہو گئی. اگلا سوال بھی میں نے بتا دیا، قرآن سے کنٹرڈکشن ہو گئی. اے صاحب حکمت، تھوڑا سا ان چیزوں کو چھوڑ کر پھلانگ کر خدا کی محبت کی نہر میں غوطہ لگا تاکہ تو یہ سب راز ہی کھل جائے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. قرآن کہتا ہے کہ وہ آ کے مذاق کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور نوح نے 900 سال 950 سال، اس کا تو میں نے بتا دیا ابھی آپ کو، ٹھیک ہے. اور ظاہر صاحب کہتے ہیں وہ چوٹی پہ بنا رہے تھے، 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہ. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے کشتی زمین پہ ہی بنا رہے تھے. یہ تو ایک عام آدمی کے فہم میں بھی بات ہے، بارش ہوگی یا کچھ ہوگا، وہ عذاب آئے گا تو کشتی وہاں سے بھی اوپر اٹھ سکتی ہے، یہ تو کامن سینس ہے. ہوتا یہ تھا جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ رات کو آ کے پخانہ پیشاب کر جاتے تھے زمین پہ، جب تھی وہ توڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے. پھر نوحہ وہ 8 آدمی تھے، وہ پھر شروع کرتے تھے بیچارے. تو سوچو بچار کے بعد فیصلہ کیا وہاں بنائی جائے کہ جہاں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں آتے آتے. اب یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ یہ جرمنی کے پہاڑ ہیں الگوئے، وہ 2900 میٹر ہے، یعنی کہ 3 میل ہے. تو میں ان پہ سے نیچے ہی جب اتر رہا تھا، نیچے اترنا آسان ہے، اوپر چڑھنے کے تو مجھے 8-9 گھنٹے لگے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا
کہ اگر ان کے 17-18 گھنٹے لگ گئے، اگر اوپر چڑھتے ہوئے لگ جائیں گے ان کے اور تو پھر وہاں آ کے یہ پیشاب پیشوب نہیں کریں گے کشتی میں. تو پھر اس لیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جا کر اس کو پھر وقت بھی تو کافی لگا کشتی کو بناتے ہوئے. اس دوران میں یہ تبلیغ بھی کرتے رہے. تو تبھی ایک کشتی کو بناتے ہوئے 6 ماہ لگ سکتے ہیں، 7 ماہ. یہ دونوں کام ہو رہے تھے 40 سال. کشتی بھی بنائی جا رہی تھی، تبلیغ بھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں مسلط ہے، کیونکہ وہ نقصان کر جاتے تھے. پھر سوچا یہ تو ساری زندگی نہیں کشتی بنانے دیں گے. ہم نے پھٹے لگائے، وہ راتوں آ کے اکھاڑ گئے. ہم نے وہ لگائی، وہ بیچ میں لکڑی، تو آگے پیشاب کر گئے، گن ڈال گئے. تو یہ سارے حکمت کے پیغام ہیں. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ جو الفت کی دنیا میں چھلانگ مارتے ہیں، بڑے ارمان سے رکھا ہے بلند تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم، وہ ایسے سوال نہیں کرتے. ایسے سوال ان کو پیغام پہنچ جانا چاہیے. ایسے سوال وہ کرتے ہیں جو دماغ کی گلجنوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. کھربا ہاں سال سے جو فرشتے ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. جو ایسے کھڑا ہے وہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے. انتہا ہو گئی نا عبادت کی. لیکن عقل کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے ہیں. تو جب میں وہاں سے پرواز کر رہا تھا، تو جب میں گزرا ان جنتوں سے، تو فرشتوں نے جب وہ دیکھ لیا کہ بہت دور پہنچ گیا ہے، تو کہنے لگے دیکھو یہ کل کا لڑکا ہے اور اس کو بلایا جا رہا ہے. اور ہمیں کروڑوں سال ہو گئے. ہمیں مطلب یہ کہ بلانا ہمیں تھا. اتنی مدتیں گزر گئیں. تو میں نے وہ سن لی آواز، ان کی جو باتیں تھی. خدا نے مجھے اتنا دیا ہے کہ کھربوں جنتوں سے ہی میں سن لیتا ہوں جو وہ سنانا چاہا. میں واپس آیا. میں نے کہا میرے ساتھ چلو. اب ہم ساتھ جا رہے ہیں ایک ٹولی. جب وہاں پہنچے ان نوروں میں، تو جو آسمانی نور تھے انہوں نے کہا اے وہ آسمانی باپ والدین، تو نے تو اس کو اکیلا بلایا تھا، یہ تو 12 بندوں کی ٹیم لے کے آ رہا ہے. اب خدا کو پتا تھا کیا. خدا نے کہا آنے دو. اسے بلایا، انہیں نہیں بلایا، ان کو بھی آنے دو. آپ اس کے طفیل، کیونکہ یہ خدا کا دل ہے، میرا دل ہے، اس کے طفیل یہ بھی ہے. آپ آئے تو خدا ہاتھ میں ایک پھول کی جنت لے کے کھڑا ہوا تھا. یہ واقعہ ان کو سنا دینا تاکہ یہ دماغ ان کی گلجنوں سے آگے چھلانگ مارے. تو پھر بات بنے گی. ورنہ کوئی پروانہ ادھر آئے، وہ پروانہ نہیں آئے گا پھر جو محبت کا پیغام دینے والا ہے. خدا نے کہا کہ یہ جنت دیکھ اے میرے دل، اس کے اندر کھربا ہاں جنتیں اور ہیں. وہ میں نے تیرے چاہنے والوں، وہ جو تیرے ساتھ ہوں گے، ان کے لیے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اب خدا مجھے جنت دکھا رہا ہے اپنے ہاتھ سے، ہاتھ پہ رکھ کے. مجھے وہ جنتیں نظر نہیں آ رہی. بڑا عجیب معاملہ ہو گیا. اور میں غور غور سے دیکھ رہا ہوں، مجھے جنتیں نظر نہیں آ رہی. تب وہ جو فرشتے ساتھ آئے تھے انہوں نے کہا زاہد ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کا حسن ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جو کچھ دیکھا ہے وہ کمال ہے. اور تو کہہ رہا مجھے جنت ہی نظر نہیں آ رہی. خدا کی طرف، خدا کے ہاتھ کی طرف دیکھ.
اور میں نے کہا بھائی میں دیکھ تو رہا ہوں, مجھے نظر ہاتھ ہی دیکھ رہا ہوں, باقی کوئی نظر نہیں آ رہا. جی تب خدا نے کہا کہ کمال ہے کہ میرے فرشتے دیکھ رہے ہیں. پھر جو اعلیٰ مخلوق تھی ان کو کہا کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو کہا پھر وہ جنت و وہ جو میرے ہاتھ پہ ہے پھول, ذرا بتاؤ نا اس کو بھی کہ کیا ہے وہ رونق وہاں کی. جی آئے موسم سہانے جیا نہیں مانے, تے تو چھٹی لے کے آ جا بال بال. جب بہتی ندیاں زور کرے میرا دل ملنے پہ ڈول کرے. ایسا ہی ہے, بس وہ الفاظ آگے پیچھے رہتے ہیں. میرا دل ملنے پہ زور کرے آئے موسم. تو انہوں نے بھی بتایا کہ مجھے سنا رہے ہیں اب کہ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں مخلوقات جو اعلیٰ تھی فرشتوں سے بھی. جب سنا دیا تو رب کو تھوڑا سا کہ مل کر کمال ہے, میں نے تجھے اپنا دل بنایا, تو یہ جنت نظر آ رہی ہاتھ کے اوپر ہے. میں نے کہا مجھے تیری محبت کی قسم ہے, اگر آتی تو میں بتا دیتا. تب خدا فرشتوں کی طرف, گولڈن اور نیلے نوروں کی طرف, جو بہت اعلیٰ افضل ہے مخلوق, کہنے لگا بس یہی فرق ہے. اسے جو میرا دل ہے میرے سوائے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, اور تمہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے. تمہیں میں نظر نہیں آ رہا, میری یہ جنت نظر آ رہی ہے. اس لیے تمہیں بلانے میں دیر ہو گئی, تمہیں بلانے میں بڑی دیر ہو گئی. بس یہی فرق ہے. اسے میرے سوا کچھ نظر نہیں آتا, وہ پورے جہانوں پوری جنتوں سے اندھا ہو چکا ہے, اور تمہیں سب کچھ نظر آتا ہے. تو ان کو یہ پیغام بھی دے دینا, یہ کہ 950 عمر تھی, یا کشتی زمین پہ کیوں بنی یا اوپر کیوں بنی, یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو تمہیں اس دنیا میں قدم رکھنے دیں گی. محبت کی, ٹھیک ہے. تو اس کا ایک اور واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ایک سیکنڈ جی, ابھی اس کو میں دوبارہ ریکارڈنگ کرتا ہوں, اس چیز کا کلپ. ایک اور وہ اگر واقعہ جو کہ رانجھا اپنی ہیر کو ڈھونڈ رہا تھا, جی تو ایک علماء یا مولوی نماز پڑھ رہا تھا, وہ آگے سے گزر گیا. اس نے کہا تو نے میری نماز توڑ دی. اس نے کہا واقعہ یہی ہے, شاید آگے پیچھے ہو گیا ہو. اس نے کہا میں اپنی ہیر, یا ہیر رانجھے کو ڈھونڈی تھی یا رانجھا ہیر کو ڈھونڈا تھا, میں اس کی محبت میں ایسا ڈھونڈ نکل گیا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آیا. تو کیا خدا کی عبادت کر رہا ہے کہ تیری نماز ہی ٹوٹ گئی. میں تجھے نظر آ گئی. تو وہ جو محمود تھا وہ بڑی محبت کرتا تھا ایاز سے, بہت. تو انہوں نے بڑی شکایتیں کی. تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, باقی تو بہت واقعات ہیں ان کے 3-4. تو اس نے کہا اچھا پھر امتحان کرتے ہیں, اہم ہی شکایتیں کرتے ہیں. تالاب تھا, تالاب کا پانی گہرا تھا اور صاف تھا. پہلے تو اپنے یہ شاہی جو رائل ہوتے ہیں ان کو بلایا, جو سب کہتے تھے کہ ہم آپ کے نزدیک ہیں, ٹھیک ہے. کہا کہ وہ میرا ہیرا گر گیا ہے وہ سامنے, تو ذرا کوئی جا کے لے آئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, پانی بالکل شفاف صاف ہے, اوپر سے نظر آ رہا ہے, کوئی ہیرا شیرا نظر نہیں آ رہا. سب سے پوچھا, پھر اپنوں کو بلایا جو نزدیک تھے, انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا. انہوں نے کہا حضور نیچے جانے کی ضرورت کیا ہے, وہ دیکھو تو صحیح ہے. پھر انہوں نے تجربہ کر کے دکھایا, کوئی چیز پھینکی چھوٹی سی, کہا دیکھو وہ بھی نظر آ رہی ہے, اتنا بڑا ہیرا نظر نہ ہے. کہا پھر ایاز کو بلاؤ.
اس میں تو میں نے شعر کہا ہے ایک اپنا، نہ میں محمود ہوا نہ ایاس ہوا تیرے پیار کے ان بھنوروں میں. یہ میرا کلام ہے. نہ میں محمود ہوا نہ ایاس ہوا تیرے پیار کے بھنوروں میں، میرا صلہ ملا تیری نگری میں آنسوؤں کے 2 قطروں میں. اب لایا ایاس کو کہا ایاس وہ دیکھو جی ان کو ہیرا نظر نہیں آ رہا، اندھے ہیں. وہ دیکھو وہ کونے میں دیکھ رہا ہوں کیا، تو وہ دیکھو کونے کے اندر، تو کیا تمہیں دکھائی دیا؟ انہوں نے کہا ہاں وہ کونے میں ہے. تو جا کے لے تو ایاس نیچے گیا پانی میں، واپس آیا آگے کہتا میری سانس پھول گئی تھی تو اس لیے میں یہ اوپر آنا پڑا، میں پھر جاتا ہوں. کہا لیکن ہیرا تو نظر آ رہا ہے. کہا ہاں. کہا بھائی جا 9 چکر لگا دیے، ہر دفعہ اوپر آتے. بھائی وہ ہیرا نیچے ہوتا تو پتا ہوتا. تو آخر میں جو محمود تھا وہ ناراض ہو گیا، غصہ کھا گیا. انہوں نے کہا کہ آنکھوں کے اندھے یہ سارے بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوں، میرے اپنے بھی بیٹھے ہوئے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ہیرا شیرا نہیں ہے، میں بھی گوتے مارے جا رہا ہے. ہم خدا کی محبت میں گوتے مارتے رہیں گے. تو بات جو ہے جو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس نے کہا جب میں ایاز نے کہا میں پہلی دفعہ آیا تھا مجھے بھی نظر آیا تھا کہ ہیرا نہیں ہے. میں تو آپ کی نظروں سے وہ ہیرا دیکھ رہا تھا. میں تو اندھا ہو چکا ہوں، آپ کی نظروں سے دیکھتا ہوں میں، آپ کی نظروں سے، آپ کی کانوں سے سنتا ہوں میں. ہم خدا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، جو وہ نئی نگاہیں وہ خدا نے ہمیں دے دی. خدا نے کہا وہ زمانہ آ گیا، وہ آ گیا، لیکن جو دیکھتے ہیں وہ اعتراض کریں گے خدا کے اوپر کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. ان لوگوں کی وجہ سے خدا کی دنیا نہیں آئے گی. یہ اپنے ایمان پر اپنی شریعت میں بیٹھے ہیں تو بہتر ہوگا. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے قرآن اور شریعت پہ، خدا نے اس کشتی کو چھیکم چھیک کر دیا ہے، یہ ڈوب جائے گی. ان کے لیے بہتر ہے کہ اب بھی موقع ہے چڑھ جائیں، ورنہ کروڑوں سال پھر ان کو موقع نہیں ملے گا. تو میرا پیغام یہ ہے سب کے لیے کہ ایسی باتوں سے پرہیز کرو کہ پھر تو تضاد ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اگر تو پیاسا ہے، تجھے پیاسے سے غرض ہے، پیاس سے غرض ہے، تو پیاسا ہے، مر رہا ہے، کوئی تجھے پانی لے کے آیا کہہ کہ نہیں جی ہم تو پہلے کوکا کولا پیتے تھے، ساری زندگی کوکا کولا پیا ہم نے، قرآن کا کوکا کولا پیتے ہیں. عیسائی کہ ہم تو پیپسی پیئیں گے کیونکہ عیسیٰ پیپسی پیتا تھا. بے وقوف تو مر رہا ہے، تیری غرض پانی سے ہونی چاہیے. تو پیاسا مر رہا ہے، کوئی آگے کہے اچھا بھائی تمہارے محمد جو ہے وہ کھجور کے پانی پیتے تھے، میرے پاس کھجور کا پانی نہیں، مر پھر، وہ آگے نکل جائے گا. تو وہی بات جو ہمارے شاعر نے کہی ہے، کل کی بات ہے کہ پیاسے کو کنویں سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے. اس کے سوال کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے جی. عمر ضائع کر بیٹھیں گے اگر ایسے سوال کریں گے، لیکن کر لیں. خیر یہ آج کے سوال تو ہو گئے جی، اتنے ہی تھے. اب آپ کچھ اور فرما دیں کیونکہ ہمارے تو اس وقت سوال تو سارا دن لوگ کرتے ہیں جی. تو ان میں
جی جی عیسیٰ کی عمر 2000 سال تھی، 2000 سال تک زندہ رہا. جی. تو پھر نہیں جی، مجھے بھی حضور آپ نہ بتاتے جی، تو مجھے نہیں پتا ہونا تھا کہ یہ اس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے. جی 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 جی. محمد کی عمر تو 63 سال تھی، لیکن روحانی عمر 1500 سال. تو یہ پھر اب بیت جائیں گے یہ زمانے، کیونکہ 6000 سال ان انبیاء کے زمانے اب ختم ہو گئے ہیں. جی اب نیا آدم آیا ہے، اور اس نئے آدم نے خدا کی منشا کو پورا کر دیا ہے. بے شک بے اب شک. تم یہ کہو کہ 1,24,000، میں کہتا ہوں میں لاکھوں نبیوں سے مل چکا ہوں، جی وہ تو کر نہیں سکے، تو نے کیسے کر دیا؟ میں نے خدا کی وہ محبت اور اس نور سے کر دیا، اور میں نے اس کو کامیاب کر دیا. ہاں، اور کس نے گارنٹی دی کہ وہ ہو گیا؟ وہ خدا نے کہا. بے شک. لگ تو یہ رہے ہیں کہ اسلام نے پوری دنیا کو آکوپائڈ کیا ہوا ہے، عیسائیت نے، لیکن اب خدا کا ان کو ایک ہی جھٹکا لگے گا، ساری بلڈنگ زمین پہ آ پڑے گی. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نہیں؟ ہمیں لگ رہا ہے بڑی بڑی بلڈنگیں، لیکن یہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہیں. بے شک. ہاں، تو یہ ہے اس سوال کا جواب. میری ان سے سب سے یہ ہے کہ جو الفت بڑے ارمان سے رکھا ہے بدم تیری قسم، جو الفت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو عشق الہی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو محبت کے اندر فنا ہونا چاہتے ہیں، ان کی سڑک یہ نہیں ہے. بے شک بے شک. وہ غلط ٹرین پہ بیٹھ گئے. جرمنی میں ایک مثل مشہور ہے، جب وہ کسی کام میں فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کام کرتا ہے فیل ہو جاتا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فیل کیسے ہو گیا. تو ایک محاورہ ہے جرمنی میں کہ میں غلط گھوڑے پہ بیٹھ گیا. جی تو تو وہ کہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کوئی کام ناکام ہو جائے تو پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ بس میں غلط گھوڑے پہ بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، وہ گھوڑا میں کہیں اور لے گیا. ٹھیک ہے. جی جی جی. ہاں ایک سوال حضور آپ سے، ابھی چونکہ آپ نے آپس کی باتیں ہیں، تو یہاں بھی کہتے ہیں جی کہ میں غلط ٹرین پہ بیٹھ کے ایسا کر کے کچھ کہتے ہیں گورے لوگ. جی یہ ایک سوال تو تھا حضور جو کل آپ بتا رہے تھے ویڈیو میں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں پرسنل میں بتاؤں گا جی کہ تمہیں خواب ہیں وہ پورے یاد کیوں نہیں رہتے. جی. کہ جو خواب ہیں مجھے لمبے پوری پوری ہاں رات آتے ہیں خواب، ہاں لیکن وہ یاد ہاں جیسے آپ جی. نے فرمایا تھا. خوابیں جو ہیں وہ کنڈر گارڈن ہیں، جیسے بچہ نرسری میں جاتا ہے، یہ ابتدا ہے. مذہبوں سے پہلے، مذہب تو یہ جمعہ ابھی شروع ہوئے ہیں. جی پہلے فرشتے خوابیں اور کشف کے ذریعے بتاتے تھے. ٹھیک ہے. جی اچھا، اگر آپ خواب دیکھ رہے ہیں تو بہت سا حصہ بھول گیا اور تھوڑا سا یاد رہا، تو وہ 4 چیزیں ان میں سے ایک عیب آپ میں ہے. یا تو یہ کہ آپ دنیائی فکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، جی جی دنیائی فکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا آپ کا دماغ دنیا میں کام بہت کرتا ہے. اچھا جی. وہ آپ کی روح کو بریک نہیں لگنے دیتا. جیسے آپ کہتے ہیں نا بریک لگ گئی. جی ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے خوابوں کو بھولنے کی. ان چاروں میں سے ایک وجہ ہے. یا جی ایک ہو سکتی کہ گناہ کرتا ہے انسان بہت زیادہ. جی جی. تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ مذہبی تو ہے لیکن براہ نام ہے اس کا کوئی توازن نہیں ہے.
جی 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 مذہبی برائے نام ہے محمد دتا، محمد علی کتابوں میں، لیکن جی اس کا اپنی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں ہے. بس وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں مجھے جنت ملے گی، ایسے لوگوں کو جی پیغام بھی پہنچاتے ہیں خواہ میں، لیکن وہ ادھورے رہ جاتے ہیں. 3 ہو گئے. اور چوتھے یہ ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، یہ دعاؤں میں خدا سے شکوہ کرتے رہتے ہیں، جی 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 ہمیں یہ دے، ہمیں وہ دے، ہمیں یہ نہیں ملا، کیسا خدا ہے. ٹھیک ہے، ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی آپ میں ہوگی تو خواب بھول جائیں گے. ٹھیک اتنا ٹھیک ٹھیک لمبا ٹھیک خواب دیکھیں گے. اب یہ موسس ہے، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ خواب لے کے آتا ہے تو پورے خواب کی تفصیلات بتاتا ہے. واہ تو میں تو معرفت الہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں نا، تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ چاروں عیب اس میں نہیں ہے. واہ اب اور بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھول گیا، تو میں یہ پتہ لگ جاتا ہے چاروں میں سے ایک عیب اس کے اندر ہے. اچھا، یہ کنڈر جی گارڈن سے اگر آپ نکل جائیں تو پہلے 4 عیبوں سے جان چھڑانی پڑے گی. واہ اس کے بعد پھر روحانی سے آہستہ آہستہ کھلتی ہیں. تو دوسری جو ہے، تیسری جو جاہل ہیں، جو پوری دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو تو خواب ہی نظر نہیں آتے. جی جو تھوڑے بہتے ہیں ان کو دکھائی دیتا، لیکن بھول بڑا جاتے ہیں، تھوڑا سا یاد رہ جاتا ہے. تیسری جو ہے وہ کمپلیٹ سٹیج کہا جائے گا اسے خوابوں کی. کیا کہا جائے گا؟ کمپلیٹ سٹیج. اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں، آنکھ کھل گئی اور خواب اب بھی چل رہا ہے. جی 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 واہ اب تمیز نہیں ہوگی کہ میں سوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یا جیتے جاگتے دیکھ رہا ہوں. واہ بس یہ پاس ہو گئی آپ کے نرسری کنڈر گارڈن. اس کے بعد پھر شروع ہو جاتی ہے روحانی سے کھلنی اور کشف کی دنیا شروع ہو جاتی ہے. واہ اچھا، اب کشف کے 40 سٹیجیں ہیں. کتنی ہیں؟ 40 40. جب میں ابھی تک میری عمر بیت گئی نبوت کے اندر، میں نے کسی کو اکا دکا دانا ہوگا 1 یا 2 سٹیج پہ دیکھا ہے. اچھا جی واہ تو اب مجھ سے کہیں گے نہیں جی ہمیں 40 بتاؤ. خدا کے بندے، تو پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ چکا، تو کیا سمجھے گا؟ جو 2 پہ چڑھا ہے کشف کی، اس کو میں تیسری بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ جو آپ دیکھیں نا، آپ 5ویں میں فیل ہو گئے اور کہیں کہ مجھے 10ویں کا سبق پڑھائیں. جی آپ کو صرف 6 کا سبق پڑھاؤں گا. 6 میں پاس ہوں گے تو 7ویں کا. جی یوں چلتا ہے یہ معرفت الہی. پھر کشف 40 کشفیں ہیں. اس 40 کشفوں کے اندر 40 جہان آباد ہیں. واہ پھر اس کے بعد جو ہے کشفوں کے جہان ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کل میں بیٹھا ہوا تھا، 2 دفعہ جنتیں میرے سامنے آ گئی، اور وہ جو جہان سامنے آئے وہ 40ویں سے بھی آگے تھے. واہ اس کے بعد پھر روح کا پنچھی جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جسم کے اندر سما نہیں پا سکتا. واہ پھر اس کے روح کے پنچھی کو نکل کر اپنے محبوب سے بھی مل رہے ہیں. دیکھیں اس کا جو سفر ہے اس میں پھر 40 جہان نہیں، 40 کروڑ نہیں، 40 ارب نہیں، پھر وہاں انگنت جنتیں ہیں. وہ کیا سمجھاؤں، وہ میں آپ کو جہانوں کی خبر ہے، جی 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 کیا کیسے بتاؤں. اے میرے دل تھوڑا سا آگے تو آ. اب روئے جا رہے ہیں کچی میں بیٹھ کے. یہ
पापा ने मुझे यूनिवर्सिटी की किताब नहीं दी। जी तेरी उम्र 2 साल है और मैं तुझे यूनिवर्सिटी की किताब दे दूं या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्च दे दूं, वो बच्चा 2 साल का है, उसने या तो किताब को फाड़ देना है जी या उसको फाड़ के एक सवा तो उसने वो कश्ती पतानी जो बच्चे की नहीं होती जो फेंकी। जी जी तो ये हाल है इनका। तो ये 4 ऐब हैं। तो इसकी तफसीलात जब ये बताता है फिर, और मेरे मेंबर है वो कहते हैं हाँ भूल गया, तो मुझे फ़ौरन पता लग जाता है कि कोई ऐब है। जी 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 इनमें से एक ऐब है। जी तो जब तक मैं जिंदा हूँ सवाल करते रहो। जी हजूर, मैंने वैसे कभी आपसे पर्सनल सवाल दिल मैं ही नहीं करता आपसे कोई जी जी, शिकायत तो आप तो दूर की गुजर गए हैं बात। ना, आप तो गुजर गए हैं। जी जी, लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ पर्सनल रखना चाहता हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आप इजाजत दें। मैं कहता हूँ 2 मिनट लगे। जी शुक्रिया हजूर। 2017 से ना जी, जी मैं और आलिया, हम अपनी बच्ची की जो बेटी, जो आपको तस्वीर हमने भेजी है ना जी, जी जी उसकी जी। बात करने जा रहा हूँ अच्छा, कि कस्टडी फाइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कस्टडी, बच्चे की स्पुर्दगी, हम बच्ची की स्पुर्दगी ले रहे हैं कुछ लोगों से जिनके पास हमारी बच्ची है। हाँ, ये क्रिश्चियनिटी के अगर हमको कुछ हो जाए तो उसका पेरेंट्स कौन होगा? जी जो, हाँ जी, गार्ड पेरेंट्स होते हैं। ये गॉड पेरेंट्स। अच्छा हुआ ये जी कि वो उनके हमारे पर एहसानात भी थे, जी उनके वो उनके बहुत बड़े एहसानात रहे होंगे। तो आलिया को भी मुसलमान करने में उनका बड़ा हाथ रहा किसी वक्त, वाह। हमारी शादी और उसमें अच्छे मामले। तो उन मियाँ बीवी का पिछली उम्र में आके तलाक हो गया, और वो हमारी जो नन्ही बेटी थी उसको लेके वो बुढ़िया छोड़ गई सब कुछ अपना, उस दुख में या उस तकलीफ में कि जो हुआ मेरे साथ बुरा हुआ है, तो अब मैं इसको भी निपट लूंगी और बच्ची को भी मैं नहीं दूंगी क्योंकि तुम इस बाबे के साथ हो। तो बच्ची तो किसके हम बच्ची किसके पास है? बच्ची उन्हीं के पास है, गार्डियन, उस खातून के पास। बच्ची आपकी है? जी आपकी बच्ची? जी जी, लेकिन आपकी बच्ची आपकी जिंदगी में उसका अख्तियार कैसे आ गया? क्योंकि हम उनके साथ रहते थे। ये भी इसी को इसको भी उन्होंने ही पाला है, क्या इसका नाम है, हमारी मेरी जो बीवी है, जी इसके ऊपर उनके बहुत एहसान आते हैं। तो उस दौर में हमारे ऊपर कुछ वक्त ऐसा रहा कि हमें उनके एहसानात लेने पड़े कि इसके अपने माँ बाप ने हाथ उठा लिया था, आलिया के अपने माँ बाप ने हाथ उठा लिया था। तो वक्त हमारा ऐसा गुजरा कि हमें बहुत सारे लोगों के एहसान लेने पड़े क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। तो हम कहीं सफर पे जाते थे, नौकरियों पे जाते थे, तो ये हमारे ऊपर बड़ा एहसान करती थी, ये खातून बच्ची को लुक आफ्टर करती थी। भी किंडरगार्टन स्कूलों में, मत छोड़ो बच्ची को, यहाँ घर पे है, मैं लुक आफ्टर करूंगी, तुम जाओ अपने काम करो। तो बहुत अच्छे चल रहे थे मामला। तो अब आके जब वो बच्ची हमें नहीं दे रही वापस, तो हम केस कचहरियों में जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो बच्ची वापस मिल नहीं रही। उसमें ये हो रहा है कि 2.5-3 साल 2017 से हम जो कमा रहे हैं वो भी उधर जा रहा है, जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर, हर तरह से हम डैमेज से डैमेज से डैमेज तर होते चले आए, क्योंकि वो भी बहुत अमीर औरत हैं। तो जब उन्होंने तलाक ली अपने हस्बैंड से, तो उन्होंने एलिमनी में अरबों खरबों डॉलर ले लिए उससे। वो अच्छा जी, इतना अमीर था वो? जी जी, वो इतना अमीर था। तो वो बुढ़िया रिच होगी, जो बुजुर्ग साहब थे वो गलती करके उन्होंने बड़ा खमियाजा भुगता। तो डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिर्फ आपसे ये करना चाहता था कि आलिया तो अच्छा, फिर हमारे जो, ये हम अपना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, या इसको? मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। हाँ, अच्छा, मैं भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आ, चलने दें, ठीक है। चलो ठीक है। तो आलिया वैसे तो चाहती ये थी कि आपसे दुआ करवाई जाए, तो मुझे नहीं जरूरत कि मैं तो जो कुछ होगा वो ठीक ही होगा, मैंने तो उसको भी माफ कर दिया है। तो हमारे ऊपर जो ये 3.5 साल गुजरे हैं जी, इसमें हम अंदर से कई सीजन गुजरे हैं हमारे ऊपर। कभी एक दूसरे को जज करना,
کبھی ایک دوسرے کو ملامت کرنا، کبھی ایک دوسرے کا غم محسوس کرنا. تو اب آ جا کے ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم اولاد کی طرف سے بڑے تکلیف میں ہیں. تو وہ کہے گی نہیں، لیکن اس کے دل میں جو بات ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ بچی کے لیے ہمارے لیے دعا کریں تاکہ وہ گھر واپس آ جائے. اگر بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. جی گھر بنانا ہے تو آرکیٹیکچر کے پاس جانا پڑے گا. جی تو یہاں دعا سے کم اور قانون سے زیادہ واسطہ ہے. جی ٹھیک ہے. تو قانون کا یہ ہے، چاہے دعائیں جتنی مرضی کرتے رہیں، اور اگر ہم اس کیس کو نہیں سمجھیں گے تو دعا بھی اثر نہیں کرے گی. جی اس کی جو اسپیشلسٹ ہے وہ میری بیوی ہے، جی کیونکہ وہ وکیل ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اس کی جو نبی ہیں وہ ہماری بیوی ہیں. انہیں وکیل، نبوت کا وکیل کہہ سکتے ہیں. جی 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 آپ گئے آپریشن کروانے کے لیے، اور وہ جو آپریشن کرنے والا تھا ڈاکٹر، وہ بڑا بدصورت تھا. جی اب آپ نے وہاں اپنا پھڈا ڈال دیا کہ میں تو کسی حسین ڈاکٹر سے آپریشن کرواؤں گا. جی کوئی حسینہ وہ کرے میرا آپریشن، تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. بے وقوف، یہاں کوالٹی ہے. تو اگر حسین لے بھی آئے تو وہ تجھے مار دے گا. جی تو چاہے وہ کتنا ہی بدصورت ہو، اور اگر آپ کو یہ پتا ہو بڑا اس کا تجربہ، کوئی آپریشن ناکام نہیں ہوا، تو وہ اتنا بدصورت ہو کہ آپ دیکھے بھی نہ، وہ بھی آپ کو اس وقت حسین نظر آئے گا. آپ کی جان بچا دی. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو سوچ کے کام کرنا ہے. اب آ گئے ہم وکالت میں. اب آپ دیکھیں کہ اب میری بیوی وکیل ہیں، ان کے تجربے ہیں. اگر میں اس کے کاموں میں پنگے لینے شروع کر دوں، کیونکہ میں نبی ہوں، جی 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 اور وہ کہتے ہیں شٹ اپ، یو ڈونٹ نو آئی ایم پروفٹ، اور اس کے کیسوں میں پنگے لوں اور اسے مشورے دوں، تو میں نے سمجھا ہی نہیں کہ ہر چیز کا ایک الگ محکمہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستان بیٹھے ہوتے تو آتے تو میں کہتا بیٹے چھو مت دھر، اور 1000 روپیہ ادھر رکھ دیا. ٹھیک ہے. جی ہو گیا کام. پھر آپ آتے ہیں کہ جی وہ کام تو نہیں ہوا. اچھا اچھا، تو کوئی غلط کام تو نہیں کیتا. ٹھیک ہے. تو ایسے پنگے نہیں لینے ہم نے. اچھا تو ہم ایک سیکنڈ، یا جی موسس یا اوکے نو 10-15 منٹ میں یا اوکے. تو میں اس سے مشورہ لوں گا، چونکہ ڈاکٹر کہیں بھی آپریشن کر سکتا ہے، جی 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 کسی جی ملک میں ہو. تو اس سے مشورہ لوں گا کہ پہلا مشورہ یہ لوں گا کہ کتنے سال بچی ان کے پاس رہی. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اتھارٹی کیا دی اس کو، لیگل جی اتھارٹی کیا دی ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی پرائیویٹ. جی تو اس کو یہیں رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کا معاملہ یہاں معرفت سے نہیں ہے. جی ٹھیک جی ٹھیک ہو گیا. اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ آپس میں بات ہو رہی تھی تو اس لیے میں چاہتا تھا، کیونکہ تیسرے بندے سے جب آپ کو بات پہنچے گی نا جی، جی تو میں گلٹی میں آ جاؤں گا کہ بھی میں نے حضور سے یہ بات کیوں نہیں کی اور تیسرا بندہ حضور کو یہ کر رہا ہے. تو جی میں صرف شیئر کرنا چاہتا تھا. ہاں جی باقی ٹھیک ہمیں ہے. بھی پتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ جج خرید لیتی ہے، لائر خرید لیتی ہے، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ہمیں نیچے گرا دیتی ہے. تو وہ ہم تو دیکھ رہے ہیں جی کو جو کیا کر رہی ہے وہ نظر آ رہا ہے. وکیل خرید سکتی ہے،
قانون نہیں خرید سکتی، جی جی وکیل لے سکتی ہے، لیکن یہ گارنٹی نہیں دے سکتی کہ قانون کو بھی میں خرید لوں گی. ٹھیک ہے. ہاں میں بڑے کیسوں سے یہاں سے گزرا ہوں. اب جیسے ایک کیس تھا، اس میں دوڑی چلی جا رہی تھی، تو اسی وقت میں نے کچھ دیکھا تو وہ بتا دیا میں نے. وہ تھوڑا سا جی پردہ ہٹا تو میں نے کہا آرام سے جا، تو وہاں نہیں پہنچ سکے گی آج. جی مجھے چھوڑ دے، لیو می الاؤن، میں ادھر بزی بزی ہوں. یہاں سے نکلی، ابھی 4 کلومیٹر گئی، ٹھا سے گڈی بجی کسی کے. جی 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 تو وہ جو کیا کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ، وہ دھری کی دھری رہ گئی. اچھا میں نے جی کہا اگر تو وہاں سے بھی تیز ترار نکلی تو جو تیرا کلائنٹس ہے اس نے آگے سے وہ جو تو نے باتیں کی ہیں نا، اس کو سمجھایا ہے، وہ تو سمجھا گئی، لیکن جج نے ایسا سوال کرنا ہے یہ ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. جی جی نہیں نہیں نہیں. اچھا وہ ٹھا سے گڈی بجی. بہرحال یہ تیزی میں تھی، پہنچنا چاہتی تھی، ٹیکسی لے لی، گاڑی کو سائڈ پہ کر دیا. وہاں پہنچے، وہ جو کچھ سکھایا ہوا تھا ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، وہ جج نے سوال ہی کہیں اور سے کر دیا. وہ سارا جو پریکٹس کرائی تھی نا، وہ سب دھری کی دھری رہ گئی. تو وہ تو ہو گیا، چلو ایک واقعہ ہو گیا، میں نے روحانی طور پہ دیکھ لیا. تو جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا وہ بڑا خوش تھا. اس نے کہا بھائی بچے تو کیوں خوش ہے؟ کہا ابا جان کے ساتھ کل میں کار ریس میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ کار ریس میں. ایسے گاڑی چلیں گے، شپ شپ شپ، بڑا مزہ آئے گا. چلو پھر وہ ریس میں چلا گیا. 2 دن بعد وہی آدمی ملا، اس نے کہا بھائی برخودار وہ مزہ آیا؟ کہا نہیں مزہ نہیں آیا. اچھا تو کہہ رہا تھا بڑا مزہ آئے گا کار ریس میں. کہا ہاں میں نے تیاری جو کی تھی وہ ایسے کی تھی، شپ شپ، لیکن وہ گاڑی شپ شپ نہیں جا رہی تھی، وہ گاڑی اس طرف جا رہی تھی. جی جی تو یہ شپ شپ کرنے کے چکر میں تھا تو وہ ایسے ایسے ہو گیا کیونکہ گاڑی، کیونکہ تیاری ادھر شپ شپ کی ہوئی تھی تو گاڑی ادھر، تو پھر اس کو ایسے شپ شپ، وہ بیچارہ کنفیوز ہو گیا. کہا کہ میں نے سارا، ہاں تو یہ ہو جاتا ہے بس. تو کچھ جواب دیے نہیں جا سکتے. تو جب میرے پہ مقدمے چلتے ہیں تو ان مقدموں میں بعض اوقات، کیونکہ یہ وکیل ہے، ایک کے ساتھ 3-4 وکیل کام کرتے ہیں، تو وہ پینل بٹھا کے نا پھر یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جی اور یہی چلاتے ہیں مقدمہ. لیکن اس مقدمے کے درمیان اگر خدا کچھ دکھا دے جی تو پھر میں ریزی کو لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ نہیں ایسے کرنا ہے. یہ چاہے مجھے کتنا ہی کہیں کہ نہیں وہ تو مر جائیں گے، یہ کام خراب ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے دکھایا گیا ہے، بس وہ سب ریزی کو اب میں نے لینے ہیں. مجھے دکھایا جی گیا فرشتوں کی دنیا میں کہ یوں کر. اور پھر وہ پروفیسر بھی جو اسپیشل، انہوں نے کہا مسٹر خان یہ تو مسئلہ بالکل ہی قانون کے خلاف جا رہا ہے، تو پھنس جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پھنسوں گا. لیکن یہ دکھایا گیا تو وہ جو پھر میں نے شروع کیا، جو مجھے دکھایا گیا تھا، 1 ہفتے کے بعد کایا پلٹ گئی. اب ان کی سمجھ نہیں آیا، دماغ سمجھ کے بیٹھے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے. ہمارے دماغ طرح کے طرح رہ گئے. تو پھر مجھ سے پوچھتے ہیں قانونی لحاظ سے تو بالکل ہی غلط ہے. لیکن یہ سمجھ نہیں آئی. وہ سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ جو میں نے بتایا، جو خدا نے دکھایا، وہ تیر جا کے جج کو لگا. تو وہاں کتابیں دھری گئی. وہ بیٹھا ہوا تھا ایموشنل جج، اہل دل. جب میں نے اس کو سارا واقعہ سمجھایا اور اس جج نے کہا کہ تیرے وکیل بیٹھے ہوئے اور تجھے بولنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو وہ کیس کھڑے ہو کے بتائیں گے تیری طرف سے. میں نے کہا نہیں میں بتاؤں گا. اب سارے چاروں، بیوی بھی آئی، 5 منٹ پاؤز چاہیے، بریک چاہیے، اس سے بات کرنی. یہ دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی. میں نے کہا وہاں بیٹھ جا آرام سے. ٹھیک.
اور وہ جو پروسیکیوٹر ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں آپ کو اندر کرنا، وہ کہیں گے ہاں 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 مسٹر خان خود پتہ ہے، کیونکہ یہ وکیل کے پینل بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو وہ بات کرنی جو قانون قاعدے میں ہوگی تاکہ پھنس نہ پاؤں۔ اب ایک اناڑی کھڑا ہو جائے اور تاش کے پتے اپنے ہاتھ میں لے لے، مسٹیکس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جی۔ ہاں جی، تو وہاں تو چانسز زیادہ ہے، تو جج بھی خوش، اب پھنسے گا پروسیکیوٹر جو مخالف ہاں وہ جج نے مجھے کہا پھر سوچ لے، کیونکہ یہ چار تیرے وکیل بیٹھے ہیں، تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تجھے قانون کا علم نہیں ہے اور یہ قانون کے ماہر لوگ ہیں۔ اب تو اور ہم یہ پتہ لگے کہ یہ سب کچھ تیاری کر کے آئے ہیں، تو ان کی تیاری بھی خراب کر رہا ہے۔ اور وہ جو بیٹھے ہیں پروسیکیوٹر، وہ پھر وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو پھنسے گا، پھر سوچ۔ جج تھا اہل دل، 5 منٹ بریک لو، سوچ کے پھر آؤ اندر۔ 5 منٹ بریک کے سارے چڑھ گئے مجھ پہ، کہتے ہیں کیا کر رہا ہے، ہر جگہ نبوت ہے۔ میں نے کہا ہر جگہ تو میں نبی نہیں ہوں، لیکن بیچ میں دکھا دیا گیا مجھے۔ تو بیوی کہنے لگی پھر ٹھیک ہے، پھر ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ کیس شروع ہوا، وہ کیس میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگر میں دنیائی آدمی ہوتا تو میں ایسا کام کبھی نہیں کرتا۔ مجھے دکھایا وہ کیس میں نے لے کر کوئی 1 گھنٹے میں نے بتایا، وہ بتایا، اس پہ جج نے فیصلہ کیا کہ سچ یہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کو سنا ہے، اس نے ایسے حقائق جو سامنے رکھے ہیں، اور 4-3 سائیکولوجسٹ بھی بیٹھے ہوئے تو دیکھ رہے تھے میرے اوپر کہ یہ اتنیاں پتیاں کیسے مارتا، جو جن کا کام ہی یہی ہے۔ تو وہاں پہ یوں ہو گیا کہ سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ اور میری پوری 1 گھنٹے کی اس میں نہ پروسیکیوٹر نے کوئی کانٹرڈکشن تضاد پایا، نہ جج نے تضاد پایا، اور جج نے فیصلے میں یہ کہا کہ ہم نے دوسروں کو بھی سنا ہے، ان کی باتوں میں اتنے تضاد ہیں، بری کر دیا۔ پھر بڑے خوش، ڈولیاں ماری، بھائی تو وکیلوں سے آگے نکل گیا۔ میں نے کہا میں وکیلوں سے آگے نہیں نکلا، بس یہ اس کی عنایت تھی، تم یہ میں نے یہ ریل کو لے لیا۔ بلکہ وہاں ایک پروفیسر جو تھے میرے دوست، اس نے کہا اگر تم نے یہ کیس خود لڑا تو اس نے ساری کتاب اٹھا کے قانون کے تیرے اوپر مارنی ہے۔ تو یہی ہم کر دیتے ہیں بس۔ اور اس کے متعلق پوری آپ کو پہلے تو تفصیل سنانی پڑے گی، تو وہ بتائیں گے مجھے آپ، پھر میں اس کے آگے رکھوں گا، تو مشورہ دے گی آپ کو، کیس تو نہیں لڑ سکتی، ٹھیک؟ نہیں ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا اگلا جو ویڈیو ہوگا پھر نیکسٹ ویک میں کریں گے جی ہم لوگ؟ ہاں وہ اس پہ ہوگا، آپ سوال لیتے جائیں گے، میں جواب دیتا جاؤں گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جو اہم سوال ہوں، جو بڑے امپورٹنٹ قسم کے سوال ہوں، کیونکہ اگر ایسے سوال شروع ہو گئے کہ میں نے داڑھی کو یہاں تک نہیں بھگویا، ہاتھ میں نے کلیوں تک نہیں مارے، اس کے متعلق شریعہ کیا کہتی ہے، بھائی وہ شریعہ تو میں نے منسوخ کر دی۔ اچھا یہ بتائیں، جب میں بیوی کے پاس جاؤں تو کس سمت سے جاؤں؟ ٹھیک ہے نا، جب بیوی پہ میں سونے لگوں تو کون سا کلمہ، کون سی دعا پڑھوں؟ اچھا مسواک کرنے لگوں تو کون سی دعا پڑھوں؟
اے لونڈے بازو تم 90% لونڈے بازو مولوی، ٹھیک ہے، جی وہاں تمہیں شریعت یاد نہیں آتی، ہاں؟ جی اور جتنے گندے ظلم کے کام تم کرتے ہو وہاں تمہاری شریعت تمہیں بھول جاتی ہے۔ وہ عیسیٰ ابن زکریا نے ایک صحیح کہا تھا کہ شریعت تم نے فرشتوں سے پائی پر اسے عمل تو تم کر نہیں سکے خود ہی، جی ٹھیک ہے، اور یکے پہ دے یکا بیٹھے ہوتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں کہ انسانوں پہ رحم کرو، اور اپنے ان کے جسم دمبے جیسے ہوتے ہیں، جی ان سے چلا بھی نہیں جاتا، ہاں؟ آپ دیکھیں اتنا جب جسم ہوگا تو ان کا کیا حال ہوگا، اتنے کتنا کھایا، اور دوسروں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمسائے کا خیال رکھو، جو ہمسائے کا میں خیال، ہاں، ہمسائے کا خیال رکھنے والا ہے اس کا تو پیٹ بھی نہ، اس کی تو اتڑیاں نکل آئے، جو ہر دفعہ کھانے بیٹھنے سے پہلے ہمسائے کا خیال آ جائے تو اس کی تو آپ رپے بھی دیکھ لیں گے، ہاں؟ تو اتنا بڑا دمہ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سارے غلط لوگ ہیں، یہ بدتمیز ہیں، جاہل ہیں، اندھے ہیں، ان کا حساب کتاب خدا نے کر دیا ہے، بے شک۔ ہاں ٹھیک، تو پوری تفصیل لکھ کر نا، باتوں میں ہے یہ جی، کیا ہیں جی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے، جن کا واقعی کوئی جی تعلق ہوگا معرفت سے یا جی انسانیت سے، تو الٹے سیدھے سوال تو میں لوں گا بھی نہیں جی، اس کی کیا ٹھیک ہے، ضرورت ہے، وقت کیوں ضائع اور کریں۔ اس کی انگلش اچھی ہے، وہ جو آپ نے وہ شعر میرے انگلش میں لکھے ہیں نا اس میں بھی غلطیاں ہیں، اور وہ جو شعر میرے ہیں اس میں بھی تھوڑی بہت غلطیاں ہیں، لیکن وہ تو خیر ٹھیک کر لیں گے، اس کا کوئی جی مسئلہ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس ایلیسن سے کہو کہ پوری تفصیل لکھ کر ڈیٹیل میں جی انگلش میں بھیجے، کیونکہ اس کی ٹھیک ہے جی انگلش ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، اور پھر ایک جی اور چیز ہے جس کا بھی حل میں آپ کو بتاؤں گا، جی ٹھیک ہے جی اسے کہتے ہیں بارگنگ، جی 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 تو یہ معاملات پرائیویٹ ہے، ان کو پرائیویٹ ہی رہنے دے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ چلو جی تو پھر